اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی یہ چند آیات ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے جو سنتے ہیں، یسمعون۔ اب آج والی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے ہے، فِي الْأَنْعَامِ، مویشیوں میں، لَعِبْرَةً، عبرت، سبق، یعنی مویشیوں کے اندر تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ عبرت کیا ہوتا ہے؟ عبرت ہوتا ہے کسی حقیقت تک انسان جب پہنچے تو وہاں سے دوسری حقیقت اس کے سامنے کھل جائے۔ ایک بند دروازہ کھل گیا، وہ ایک حقیقت آپ اس دروازے کے باہر چلے جائیں گے، یہاں سے آپ کچھ اور نظر آئے گا، گیٹ آپ کھولیں گے، باہر سے کچھ اور آئے گا۔ اسے کہتے ہیں عبرت۔ کسی بھی چیز کے اندر جب آپ غور و فکر کریں گے تو بند دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمارے مویشیوں کی زندگی میں بھی، جب مویشیوں کو بھی آپ ان پر غور و فکر کریں گے، ان کی زندگی میں بھی عبرت ہے، سبق ہے۔ پہلی چیز بتائی ان میں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہوتی ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ، لبنا خالصا، یعنی خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ یعنی یہ ایک نشانی، ایک عبرت ہمارے لیے ہے۔ اگر اسی ایک چیز پر ہم غور کریں گے تو ہم چارہ نہیں رہے گا کسی بھی کم سے کم عقل انسان کو کہ وہ خدا کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اور پھر اس بات پر بھی اس کا پورا یقین ہوگا کہ وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اس میں غور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں کہ ہم آپ کو پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ سے نکلتی ہے، اور ہوتی ہے کہاں؟ وہ فرث اور دم کے بیچ۔ فرث گوبر کو کہتے ہیں، لیکن اس وقت کہتے ہیں جب وہ پیٹ میں ہی ابھی ہوتا ہے، یعنی معدے میں ہی ہوتا ہے، اسے فرث کہتے ہیں۔ روث کہتے ہیں جب وہ باہر چلا آتا ہے، اس وقت اس کو فرث پھر نہیں کہا جاتا۔ اس کے اور خون کے بیچ میں ہے، یعنی آپ ذرا غور کریں کہ یہ مویشی جو ہیں، یہ جو مویشی ہیں یہ کھاتے ہیں، ایک ہی قسم کا چارہ کھاتے ہیں، ایک ہی قسم کا پانی پیتے ہیں۔ نر بھی وہی کھاتا ہے، مادہ بھی وہی کھاتی ہے۔ نر کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اور مادہ کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز آپ غور کریں، اس وقت یہ پیدا ہوتی ہے جب حمل ٹھہرتا ہے اس کے۔ جب تک حمل نہیں ٹھہرتا ہے اس کے تھن یا اس کے پستان جو ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آتی۔ جو ہی حمل ٹھہر گیا، دودھ بننا، جو دودھ کی مشین اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور دودھ بننا شروع ہو گیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اس دودھ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اتنی مقدار میں بنایا
افراد کے ساتھ کہ وہ بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں اور پھر جو مویشی کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بھی اس دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس دودھ کو وہ بھی پیتے ہیں۔ یعنی جس چیز پر بھی آپ غور کریں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ آگے کھلتی جائیں گی۔ اور پھر ایک طرف گوبر ہے، وہ کتنا ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے، بدمزہ بھی ہے، بدبودار بھی ہے، خون بھی حرام ہے، لیکن اسی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی غذا تیار کی جسے ہم دودھ کہتے ہیں، جو انتہائی سفید، انتہائی لذیذ، انتہائی خوشگوار، خوش رنگ ہے اور لذیذ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اور اس کے علاوہ مکمل غذا بھی ہے۔ وہ صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی اس میں علاج ہے، بلکہ بچوں کو وہی پہلے پلایا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں فرمایا جا رہا ہے، اسی میں ایک دیکھو، اس ایک چیز کے اندر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، نر پہ غور کرو، مادہ پہ غور کرو، اور اس کے بعد اس دودھ پہ غور کرو، جو دودھ کیا ہے؟ لبنن خالصا، خالص دودھ، کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، نہ گوبر کا کوئی بدبو اس میں چلی جاتی ہے، نہ خون کا رنگ اس میں آ جاتا ہے، یعنی بالکل خالص ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، کس انداز سے اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، اور سائغ للشاربین، اور ہے پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار۔ پہلی اس میں وَمِن ثمرات النخیل والعناب، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں، ایک تو یہ دودھ کی بات آ گئی مویشیوں کے ذریعے، اور پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں من ثمرات، میووں میں سے، پھلوں میں سے، من نخیل یعنی کھجور کے پھلوں میں سے، والعناب اور انگور کے پھلوں میں سے، کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی ہم تمہیں مشروب پلاتے ہیں، تتخذون، اور تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرا و رزقا حسنا، نشاور چیز بھی اور رزق حسن بھی، عمدہ چیز بھی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے، لقوم یعقلون، پہلے آئی لقوم یسمعون، پانی پر غور کریں گے آپ، بارش پہ غور کریں گے، جو سنیں گے ان کے لیے نشانی، یہاں فرمایا جو عقل سے کام لیں ان کے لیے نشانی۔ اب یہاں دیکھیے آپ، کھجور یا انگور وہ بہترین غذا ہے، اسے کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں رزقا حسنا، عمدہ رزق، وہ ساتھی بنایا، اس سے تم سکرا یعنی شراب بھی بناتے ہو، نشاور چیز بھی بناتے ہو، اسے عمدہ رزق سے علیحدہ کر دیا۔ یہاں ایک اشارہ آ گیا، یہ مکی دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ اسی وقت ایک اشارہ دیا، یہ جو تم شراب پیتے ہو تو یہ ایک عمدہ رزق نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، ایک اشارہ یہاں پہ مل گیا۔ پھر آگے نماز میں شامل مت ہو جاؤ شراب کی حالت میں، وہ تو کلیئر حکم تھا، اور پھر یہ بھی کہا گیا وہ گندا ہے، اس میں برائی ہے، اس سے بچنے کی کوشش، اور پھر آخری والا جو حکم آ گیا اس میں آ گیا کہ یہ تو حرام ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ جو نشاور چیز ہے، اس سے جو تم بناتے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے، عمدہ رزق یہ نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے، مگر عقل رکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیے اگر ان پر ہم غور کریں گے، پہلی اس آیت پہ بھی جب آپ غور کریں گے کہ فرض اور دم کے بیچ بہترین چیز نکل آتی ہے دودھ، اگر ہم اس میں ڈوب جائیں گے ذرا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے جو ناموافق حالات ہیں، ہم اللہ سے اس آیت کے ذریعے دعا کر سکتے ہیں، اللہ جو گوبر اور خون کے بیچ ایک خوشگوار مشروب ہمیں پلاتا ہے، تو ہمارے لیے ان ناموافق حالات کے اندر سے موافق قسم کے نتائج پیدا کر سکتا ہے، تو ہمیں وہ چیز عطا فرما۔ یعنی جس طرح بھی آپ اسے لے جائیں گے، یا یہاں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پھل ہیں ان میں سے تو ہمیں پلاتا ہے، اس میں اگرچہ گندی چیزیں بھی ہیں، اس میں اگرچہ ہم اپنے ہاتھ سے اسے گندا بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں، انہیں شکر بنا کر، شراب بنا کر، لیکن تیرے ہاتھ میں یہ ہے کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ان دی ہوئی چیزوں سے، تیرے اس دیے ہوئے عمدہ رزق سے فائدہ اٹھائیں، اچھا اس کا استعمال ہم سمجھیں اور اچھا ہی استعمال کریں، برا استعمال نہ کریں، گویا تو ہمیں بچا برائی سے۔ اگرچہ تو نے جس طرح پھلوں کے اندر یہ
تو نے رکھی ہے کہ آپ اس سے اچھی چیز بھی بنا سکتے ہو، بری چیز بھی بنا سکتے ہیں. تو نے ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اچھا ہی کام کریں جو تجھے پسند ہو، اور برے کام سے تو ہمیں بچا. اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اب تیسری چیز جو ہے جو آج ہم پڑھیں گے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور وحی کیا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف. شہد کی مکھی کو وحی کیا. نحل اس سورت کا نام اسی وجہ سے پڑا ہے، یہاں یہ لفظ آیا. نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، جو عام مکھی جسے ذباب کہتے ہیں عربی میں، ہاؤس فلائی، اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کیا. یہ وحی کیا ہے؟ وحی کہتے ہیں اشارے کے ذریعے کسی کو اپنا پیغام دینا. جو اشارہ کرنے والا اور اشارہ جس کو کیا وہ بس وہی دو سمجھے، کوئی اور نہ سمجھے، اسے وحی کہا جاتا ہے. تو یہ تین معنوں میں استعمال ہوئے. کبھی ہم وحی کا استعمال ہوا ہے، کہیں الہام کا اور کہیں القا کا. معنی اس کا ایک ہی ہے، لیکن اب یہ الگ الگ اصطلاحیں بنی ہیں. اب سب ہم سمجھتے ہیں. اب وحی صرف اس کو کہیں گے جس سے اللہ نے اپنے نبی پر کی ہو، اسے ہم وحی کہیں گے. جہاں اشارہ کرنے والا بھی سمجھتا ہے اور جس کو اشارہ کیا وہ بھی ٹھیک طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. دوسری چیز الہام ہے. یہ اصطلاح اب عام کن کے لیے ہے؟ اولیاء کرام کے لیے، جو عظیم شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیات گزری ہیں، ان پر جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں کھول دیتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں. اور القا عام ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی. القا یعنی ڈال دینا دل میں کوئی چیز. یہ ابھی تک جاری ہے، رہے گا بھی. یہ آپ کو بھی کئی بار تجربہ ہوگا. یعنی آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی اس صورت میں فلاں صورت پڑھیں گے امام، اور حقیقت وہی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے اندر کون سی قابلیت یا صلاحیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ القا کرتا ہے، ڈال دیتا ہے. یا کسی بھی معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ابھی ہونے والی ہے، وہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آئے گا بھونچال ہونے والا ہے، اور ہو جاتا ہے کبھی. یہ کبھی کبھی اس قسم کی چیز میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے، یعنی یہ القا اسے کہا جاتا ہے. تو یہاں جو وحی ہے، وہی اس کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جو ابھی ہم جو نماز میں ایک سورت پڑھی گئی، سورہ زلزال میں جو ہم پڑھتے ہیں، یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس سے پہلی والی آیت کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین بیان کرے گی ہر چیز، کیونکہ اللہ نے وحی کیا ہوگا زمین کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہوگا. وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں، کہیں زمین کے لیے، کہیں ایک چیز کے لیے. بہرحال تو یہاں فرمایا کہ ہم نے وحی کی، یعنی اشارہ کیا شہد کی مکھی کو، تیرے رب نے اشارہ کیا، ان اتخذی، کہ تو بنا لے، من الجبال، پہاڑوں پر، بیوتن، اپنے گھر یعنی چھتے، ومن الشجر، درختوں پر، ومما یعرشون، یا جو انگور وغیرہ کی بیلیں ہوتی ہیں ان بیلوں پر اپنا گھر بنا لے. وحی کے ذریعے اسے کہا جاتا ہے بنا لے. اور یہ گھر کہا، کیوں کہا بھائی؟ یہاں چھتا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس میں اگر آپ حکمت دیکھیں گے کس کاریگری کے ساتھ وہ جو میتھمیٹیکل رولز ہوتے ہیں ان کا کتنا دھیان رکھا گیا ہوتا ہے، کس انداز سے بنایا گیا ہوتا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ، اس کی سیمیٹری کیا ہوتی ہے. بہرحال فرمایا ہم نے اسے وہی کیا کہ آپ ایسا کرو، یہ بناؤ یہاں گھر. پھر ثم کلی، پھر کھا تو، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل میں سے. کھا یہاں سے مراد ان کا رس پی لے. فسلکی، اور پھر تو چل، سبلا، سبل سبیل کی جمع، راستوں پر، رب کی، اپنے رب کے راستوں پر، ذللا، نرم راستے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہموار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے راستے ہموار کیے ان پر چل. یعنی اسے وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. وہ سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہے، راس چوز کر آتی ہے اپنا، کبھی وہ چھتا بھول نہیں جاتی، اس کا گھر کہاں ہے بھولتی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی قسم کی وحی ہے. فرمایا
پھر ہم نے اس سے کہا کہ تو کھا، یعنی تو رس چوس دے ہر قسم کے پھل کا، پھر چل تو اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر۔ یخرجو نکالتا ہے، یعنی وہی اللہ نکالتا ہے، من بطونہا ان کے پیٹ سے، شراب ایک مشروب، ایک پینے کی چیز، مختلف الوانہ جو مختلف رنگ کی ہوتی ہے، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب اس شہد کی طرف دیکھیے، شہد کے بارے میں کہا گیا اس میں شفا ہے، اور یہ نکلتا ہے، یہ بھی ان کے پیٹ سے نکالتا ہے۔ پروردگار عالم کس طرح سے نکالتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس میں شفا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم ان دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان دو شفاؤں میں، ایک قرآن اور ایک شہد۔ قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، اور شہد کے لیے بھی کہا ہے اس میں شفا ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک اور انداز سے بھی تھوڑا اگر سوچیں گے کہ یہ شہد کی مکھی کس طرح سے بڑی محنت کرتی ہے، ہزاروں پھولوں پر جا کر ان کا رس چوس کر پھر یہ شہد تیار کرتی ہے، پھر وہ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، صرف وہ انداز وہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ شفا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں گے، اس لیے کہ ایک انسان کو محنت کرنی ہے، جب وہ محنت کرے گا، غور و فکر کرے گا ان چیزوں پر، مختلف چیزوں پر، اس کے اندر حکمت اور دانائی آئے گی، پھر اس حکمت اور دانائی کو کہا گیا ہے کہ یہ شفا بننی چاہیے تمام بیماریوں کے لیے۔ کسی کے دل میں حسد کی بیماری ہے، تم اس حکمت کی شہد سے، تم اس حکمت کے شہد سے اس کے حسد کا علاج کرو۔ کسی کے اندر بغض کی بیماری ہے، نفرت کی بیماری ہے، رشوت کی بیماری ہے، بے حیائی اور بے شرمی کی بیماری ہے، جو شخص جس بیماری میں مبتلا ہے، جس عیب میں مبتلا ہے، تم اسی طرح سے محنت کر کے ایک حکمت کی باتوں کو جمع کرو، یہ حکمت کا شہد بن جائے گا۔ پھر اس حکمت کے شہد کے ذریعے جہاں تم اپنا علاج کرو، وہاں تم اوروں کا بھی علاج کرو۔ تم نے اوروں کے لیے بھی شفا بننا ہے، ان کی بیماریوں کو بھی دور کرنا ہے، اپنی بیماری کو بھی دور کرنا ہے، اوروں کی بیماری کو بھی دور کرنا ہے۔ اس میں ایک پوشیدہ ایک نقطہ ہے اور سبق ہمارے لیے ہے۔ تو شہد کی بھی مکھی کو کہا گیا ہے کہ تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، یعنی ان کا رس چوس لے، فصل کی سبل ربی کی ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اب اس پر بھی غور کریں، پہلی آیت کے بعد لقوم یسمعون، اس کے بعد لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے، اور یہاں لقوم یتفکرون، یہ اعلیٰ ترین چیز ہے۔ پہلی چیز سننا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ اس قسم کا ان کا ذہن مزاج بن گیا ہوتا ہے کہ وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہاں پر ہی آپ دیکھتے ہیں، بھائی بیٹھو قرآن سنو، کچھ لوگوں کو جیسے وہ ان کے کانٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنت بھی شاید چھوڑ دیتے ہیں، گھر نہیں پڑھتے کہ کہیں یہاں پھنس نہ جائیں، کہیں سننا نہ پڑے، گویا کسی کو سننے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نشانی جو ملے گی کسی کو، پہلی چیز یہ ہے کہ اسے سننے کی توفیق پہلے ملنی چاہیے۔ اگر کوئی سن نہیں سکتا ہے، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ناک کو رگڑے اور کہے اللہ تو کیوں مجھ سے ناراض ہے، تو نے مجھ سے سننے کی توفیق کیوں چھین لی ہے، میں کیوں نہیں سن پاتا، میں کیوں اپنے دل کے اندر وہ محسوس کرتا ہوں، کڑن محسوس کرتا ہوں، یہ کون سی بیماری ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا سننے کی طرف۔ تو پہلی چیز سننا ہے، پھر دوسرا عقل سے کام لینا ہے، پھر غور و فکر کرنا ہے، یہ اس سے بلند ہے۔ سننے کے بعد دوسرا درجہ ہے، یہ ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے، لیکن غور و فکر کرنے سے بھی اوپر والا ہے کہ پھر انسان تدبر اور تفکر کرتا ہے۔ پھر انسان، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک ہوتا ہے میڈیٹیشن، ایک ہوتا ہے کنٹمپلیشن۔ ہم نے صرف میڈیٹیٹ نہیں کرنا ہے، صرف خاموشی اختیار نہیں کرنی ہے، پھر سکون نہیں ڈھونڈنا ہے، اس کے اوپر ایک
اور درجہ ہوتا ہے جسے ہم کنٹمپلیشن کہتے ہیں، تدبر اور تفکر۔ جب ہم وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جانیں گے۔ جس طرح سے وہ شہد کی مکھی رس تیار کرتی ہے، ہم جب غور و فکر کریں گے، تدبر اور تفکر کریں گے، ہمیں بھی ایک رس ملے گا، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اپنے رب کی معرفت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو تدبر اور تفکر کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تدبر اور تفکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔